یہ ہے افغانستان برادر، جس پر سکندر نے قبضہ کرنا چاہا، اس کے بعد چنگیز خان، اس کے بعد انگریز اور اب روس. مگر افغانی لوگ آخری دم تک لڑتے ہیں، ہار نہیں مانتے. ہمارے دشمن ہم سے لڑنے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں، سننا چاہو گے؟ تو سنو. دعا یہ ہے، اوپر والا ہم لوگوں کو بچائے سانپ کے زہر سے، شیر کے شکار سے اور افغانیوں کے انتقام سے. کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہی کہ تم لوگ کسی کے آگے نہیں جھکتے. ہاں بالکل ٹھیک سمجھے. امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے، کاش اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں ہوتا، آپ وہ کلپ لازمی دیکھتے. کمانڈو کوئی ان کا ہیرو تھا، اس کے شارٹ کلپ میں نے دیکھے، کیونکہ وہ بنائی کس پہ تھی؟ افغان جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک امریکہ کا ایک جنرل یا فوج کا کوئی آفیسر، اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے، جہازوں کے سامنے، سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے. دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا، تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ملفوظ ہیں امریکی فوجی کے. یہ جو میں الفاظ ابھی بتا رہا ہوں، اپنے اتہاس کے پنے پلٹ کر دیکھو گے تو جان جاؤ گے کہ یہ لوگ سر جھکانے کے بجائے سر کٹانا زیادہ پسند کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہرانا ممکن نہیں. ہم نے کوشش کی، ہم نے پا لیا اپنا ویتنام. اب تم منہ کی کھاؤ گے. بہت اچھے، لے جاؤ اسے. امریکن جنرل اس رشین آرمی کے آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے، سر جھکانا نہیں جانتی. تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں، ڈان اخبار میں جنگ میں لکھنے والے، ہم ان کے مضامین پڑھتے تھے، بہت طنز کہ دیکھا طاقت غالب آ گئی ملاؤں پر، پاور غالب آ گئی بولو ملاؤں پر. آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب لکھو نا مضمون، بیان کرو نا. اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، ایک ایک گھر سے 10 مردوں کے جنازے اٹھے ہیں، ایک ایک گھر سے، ایک ایک گھر سے پورے خاندان کٹ گئے ہیں. یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا، یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹو کے خلاف لڑتی رہی ہے. ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے. اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے، مریخ پہ بھی جا سکتی ہے، انشاءاللہ افغانستان کا بارڈر کراس کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی. برطانیہ بھی اس ریچھ کی طرح تھا، جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا. اس کے بعد رشیا آیا. اس کو تو سفید ہاتھی کہا جاتا تھا. پاؤں رکھنا تو جانتا تھا، اس میں ریورس گیئر، جیسے بائک میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، رشیا کے پاس بھی ریورس ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں تھا ریورس گیئر والا. اس نے کہا تھا جہاں جائیں گے آگے ہی جائیں گے. لوگوں نے باتیں بنائی کہ اصل میں یہ جو افغان کمزور ہو کے اتنی بڑی طاقت سے لڑ کے جیتے ہیں، ایکچولی یہ لڑائی کس کی تھی؟ امریکہ اور روس کی. یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. حالانکہ اس لڑائی میں امریکہ بہت بعد میں آیا ہے، بہت بعد میں آیا ہے.
آپ افغانوں کے بوڑھوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں ہم نے غلیلوں سے جنگ لڑی ہے, ہم بندوق چلانا نہیں جانتے تھے. ٹینکوں کے آگے 400 آدمی ایک وقت میں شہید ہوتے تھے, پھر ان میں سے ایک ٹینک پہ چڑھنے میں کامیاب ہوتا تھا. افغانی یہاں آتے تھے جو پناہ گزین بتاتے تھے میرا باپ شہید ہو گیا, میرا بھائی شہید ہو گیا, اور ہم گارے سے گارا اٹھا کے ٹینکوں کے شیشوں پہ مارتے تھے تاکہ وہ شیشے کیا ہو جائیں, اندھے. ایک ایک گلی سے, ایک ایک محلے سے کھرچ کے رشیا کی ایک بہت پاورفل آرمی کو انہوں نے نکالا ہے. 16 لاکھ تو رپورٹ ہے, قربانیاں 16 لاکھ سے کئی گنا زیادہ لوگوں نے دی ہیں. ہر گلی, ہر کھمبا وہاں پر آپ کو گولی کا نشان نظر آئے گا. گلیوں میں لڑائی ہوئی ہے, اور یہ لڑائی وہاں کی آرمی نے نہیں لڑی, وہاں کی عوام نے, کہ ہم نہیں برداشت کریں گے. مجھے ایک افغانی ملا, اس نے مجھے کہا کہ ہم چرس تو پی سکتے ہیں یہ جرم مانتے ہوئے کہ جرم ہے, لیکن جو قوم خدا کو نہیں مانتی وہ ہم پہ حکومت کرے یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, اس کو نہیں آنے دیں گے ہم. جو قوم برطانیہ سے زیر نہیں ہو سکی, جو رشیا جیسے ریچ سے زیر نہیں ہو سکی, وہ کہاں زیر, وہ لڑتے رہیں گے تا قیامت. میں نے یوٹیوب پہ ایک 2011 کی بات ہے, ایک امریکن فوجی کا انٹرویو سنا. وہ میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہے بندوق تان کے, تو ایک نیوز اینکر نے اس سے انٹرویو لیا, نیوز رپورٹر نے اس سے انٹرویو لیا کہ آپ کو یہاں لڑنا کیسا لگ رہا ہے. اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں, اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی, یہ موت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم موت کے لیے نہیں لڑتے. ان سے لڑنا بہت, یہ لڑنے کا ان کا مقصد ہی موت ہے.